یہ بات ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کی، جب مکہ مکرمہ میں اسلام ابھی اپنے ابتدائی ایام میں تھا۔ کفار قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں مسلمانوں کا مکمل معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ بھوک پیاس تکلیف اور اذیت کا وہ دور تھا کہ بچوں کی چیخیں اور بوڑھوں کی آہیں آسمان کو چھوتی تھی، مگر اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا جو پہاڑ قائم کیا، تاریخ عالم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ بائیکاٹ ختم ہوا تو کفار قریش کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے قریش کے تمام قبائل نے مل کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا گیا جو رات کے اندھیرے میں گھر کا گھیراؤ کریں گے اور ایک ساتھ تلواریں چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ منصوبہ یہ تھا کہ خون کا بدلہ لینے والا کوئی ایک قبیلہ نہ ہوگا، بلکہ سارے قبیلے حصہ دار ہوں گے۔ اس لیے بنو ہاشم بھی کچھ نہ کر سکیں گے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ مکہ کی گلیوں میں خوفناک خاموشی چھائی تھی۔ گھر کے باہر 40 کے قریب خونخوار نوجوان تلواریں سونت کر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وحشت اور آنکھوں میں قتل کا جنون جھلک رہا تھا۔ اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مٹھی بھر مٹی ڈالی اور آپ نے یہ دعا پڑھی: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جیسے ہی آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے، مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ محمد کہاں گئے؟ ابھی تو اندر تھے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کے اس پہر میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ابن ابی قحافہ۔ وہ گھبرا کر بھاگے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت کوئی مصیبت؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رونے لگے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اب دونوں غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آگے سے خطرہ ہوا تو میں مر جاؤں گا، آپ بچ جائیں گے۔ اگر پیچھے سے آیا تو میں شہید ہو جاؤں گا، آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ تھی قوم عہد کی محبت، وفاداری اور قربانی کا جذبہ۔ غار سور میں پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے۔ پھر ایک سوراخ بچ گیا تو اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلایا۔ آپ آرام سے لیٹ گئے اور سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا۔ درد زہر سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ہلے تک نہیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ جب ایک آنسو آپ کے رخسار نور پر گرا تو آپ بیدار ہوئے اور فرمایا، کیا ہوا ابوبکر؟ انہوں نے ساری بات بتائی۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگائے اور فوراً درد غائب ہو گیا۔ ادھر قریش نے صبح ہوتے ہی گھر پر حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے۔ سب حیران کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے۔ پھر انعام کا اعلان کیا گیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا، اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ سراقہ بن مالک جیسے بہادر اور لالچی سردار بھی نکل پڑے۔ وہ تیز گھوڑے پر حضور کی پیچھے دوڑا۔ جب قریب پہنچا تو اچانک اس کا گھوڑا گر پڑا۔ دوبارہ کوشش کی، پھر گرا۔ تیسری بار جب گرا تو سراقہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں،
اس نے آواز دی، اے محمد میں سراقہ ہوں، مجھے امان دو۔ حضور نے امان دی۔ وہ آیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، سراقہ، ایک دن آئے گا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ حیران رہ گیا، مگر برسوں بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس فتح ہوا تو واقعی کسریٰ نے سونے کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں تھے۔ غار سور میں 3 دن قیام رہا۔ عبداللہ بن ابو بکر رات کو خبریں لاتے، عامر بن فہیرہ اونٹنی چراتے اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا باندھ کر پہاڑ پر لاتے۔ ایک بار قریش کے تعاقب کرنے والوں نے غار کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر معجزہ ہوا، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن لیا، ایک کبوتری نے انڈا دے دیا اور ایک درخت اچانک اگ گیا۔ قریش نے دیکھا تو کہا، یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں آیا، جالا بھی پرانا ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ تھی قوم عہد کی استقامت، قربانی، وفاداری اور اللہ پر مکمل توکل کی داستان۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ دین کی خاطر جان، مال، اولاد، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم ہجرت مدینہ کی یہ داستان پڑھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا کیا جائے، ہم بھی کبھی اس طرح کا امتحان دے سکیں گے؟ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی طرح ایمان، محبت اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔